نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے واقعہ سنا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی، عجیب و غریب بزرگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شام کے مختلف علاقوں میں جہاد کر رہے تھے، تو ایک قلعے کا محاصرہ کیا، وہاں پر کچھ لوگ آباد سے بستیاں تھیں، کافی محاصرہ لمبا ہو گیا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، نہ تو قلعہ ان سے فتح ہو رہا تھا اور نہ وہ غالب آ رہے تھے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا کر بھاگ چلے جائیں۔ آخر کار ان کافروں نے ایک تدبیر سوچی اور آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ان مسلمانوں سے جان بچانے کا کیا راستہ ہے۔ تو مشورہ کرنے کے نتیجے میں ایک صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی ایسا کرو کہ ان سے جان چھڑانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ صرف یہ ہے کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو قلعے کا، کہہ دو ہم نے ہتھیار ڈال دیا، ہتھیار ڈال کے دروازہ کھول دو، ان کا لشکر داخل ہو جائے، لیکن ساتھ میں وہ کام کرو جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا کہ جس راستے سے یہ گزریں گے اس کے دونوں طرف حسین و جمیل عورتوں کو بٹھا دو، آراستہ پیراستہ کر کے، بنا و سنگھار کر کے، اور ان سے یہ کہہ دو کہ اگر یہ تم سے تعرض کریں اور تمہارے پاس آئیں تو پھر رکاوٹ مت ڈالنا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے پتہ نہیں مہینوں سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور جہاد کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اچانک ان کو یہ فتنہ نظر آئے گا تو یہ اس میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جب یہ اس میں مبتلا ہوں گے تو اس وقت ان کے اوپر حملہ کر دینا۔ اور یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آ چکا، ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا تھا، بنی اسرائیل جہاد کرنے گئے اور جو مقابل دشمن تھا اس نے عورتیں لا کے بٹھا دی اور ان سے کہہ دیا کہ تم ان کے خیموں میں بھی جاؤ اور ان کی خواہشات پوری کرو۔ تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے، پھر اللہ نے عذاب نازل کیا، بڑا لمبا قصہ ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہی ترکیب مسلمانوں کے اوپر بھی آزمائیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہتھیار تو ڈالنے ہی ہے، لیکن ایسا آخری حربہ یہ کھیل کے دیکھ لو، اگر اس میں مبتلا ہو گئے مسلمان تو ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پیغام بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ حضرت ہم آپ کے آگے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں اور قلعہ کھول دیں گے، صلح کی شرائط طے کر لیں اور آپ کا لشکر جو ہے فلاں سڑک سے ہمارے محل تک آ جائے، سڑک بھی متعین کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ اتنے دن سے یہ لوگ مقابلہ کر رہے تھے، اچانک انہوں نے دروازہ کھول دیا ہے اور پھر سڑک بھی ایک متعین کر دی ہے کہ فلاں سڑک سے لشکر گزرے، تو کہیں کوئی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جس میں مسلمانوں کے لیے فتنہ پیش آ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے جو صحابہ کرام اور تابعین جو لشکر میں تھے ان کو جمع کر کے ان سے خطاب کیا، کہا کہ دشمن نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، دروازہ تمہارے لیے کھولا جا رہا ہے، آپ اللہ کا نام لے کر داخل ہو، لیکن داخل ہونے کے وقت دو باتوں کا اہتمام کرو۔ فرمایا یہ آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین سے کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک تو یہ کہ آنکھیں نیچی رکھو، دوسرا یہ کہ جب داخل ہو تو تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، دو حالتوں میں،
وہی باتیں جو میں کہہ رہا تھا، نیچے کی بات اور اوپر کی بات، کہ داخل ہوں غض بصر کے ساتھ، آنکھوں کو نیچی کر کے، اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد ہو، اس طرح داخل ہو۔ اب لشکر داخل ہوا، اسی سڑک سے گزرا جس سڑک سے انہوں نے متعین کیا تھا، اور انہوں نے اس سڑک کے دونوں طرف دکانوں میں خواتین کو بٹھایا ہوا تھا، آراستہ اور پیراستہ کر کے، اور اس بات کی تلقین کر کے کہ کوئی تمہارے ساتھ تعارض کرے تو اس کو منع مت کرنا۔ دونوں طرف عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ لشکر مسلمانوں کا داخل ہوتا ہے، لیکن پورا لشکر پوری سڑک سے گزر گیا، ہر ایک کی نگاہ نیچی تھی، پتہ بھی نہیں چلا کہ دائیں کون بیٹھا ہے اور بائیں کون بیٹھا ہے۔ پورا لشکر گزر گیا اور جا کر وہ قصر تک جو اس کے پہنچ گئے، قبضہ کر لیا۔ انہوں نے جو دیکھا کہ یہ عجیب قوم ہے جو مہینوں سے اپنے گھروں سے جدا ہے، اور اس حالت میں اس کو داخل کی، جب فاتح لشکر داخل ہوتا ہے کسی مفتوح علاقے میں تو وہ لوٹ مار کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، اور عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے، تو فاتح تو فتح کے نشے میں سرشار ہو کر داخل ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظارہ دیکھا تھا جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، فاتح کی حیثیت سے اس قوم کے خلاف جس نے دسیوں سال تک آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ سے جنگیں لڑی، آپ کے عزیزوں کے کلیجے کچے چبائے، اس قوم کے خلاف فتح فاتح بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ایسا لگتا ہے کہ آج دیکھ رہا ہوں وہ منظر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کی تھوڑی مبارک سینے سے لگی ہوئی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور زبان مبارک پر یہ آیات ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ وہ نظارہ دیکھا نا صحابہ کرام نے، لہذا جب داخل ہوئے اس شہر کے اندر تو اسی ادا سے داخل ہوئے جس ادا سے اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ پتہ بھی نہ لگا کہ کون بیٹھا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ قوم ہے کہ یہ کہیں آسمان سے فرشتے اتر کر آئے ہیں، آخر یہ بھی انسان ہیں، ان کے دلوں میں بھی خواہشات ہیں، ان کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے، ان کو بھی لذت، دنیا کی چیزوں میں لذت آنی چاہیے، لیکن انہوں نے ساری لذتیں قربان کر دی ہیں اپنے اللہ کے آگے۔ تو جب یہ دیکھا تو ایک بہت بڑی تعداد اس شہر کی صرف یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو، صرف یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو۔ تو قرآن کریم نے سب سے پہلا راستہ نگاہ کی حفاظت کا یہ بتایا کہ آنکھیں نیچی رکھ کے چلو۔ اگر آنکھیں نیچی ہو تو چاہے وہ سن 1 ہجری ہو یا 15ویں صدی ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ سن 1 ہجری ہو جہاں عورتیں بالکل پردے میں بیٹھتی تھیں، اور چاہے 15ویں صدی ہو جس میں کہ عورتیں باہر پھر رہی ہیں، لیکن باہر تو دائیں بائیں پھر رہی ہیں، آگے پیچھے پھر رہی ہیں، نیچے تو نہیں پھر رہی۔ لہذا آنکھوں اگر نیچی رکھ کر چلو گے تو اس میں زمانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حکم کہ آنکھیں نیچی کرو، یہ جس طرح پہلی صدی کے لوگوں کے لیے تھا اسی طرح 15ویں صدی کے لوگوں کے لیے قرآن قیامت تک کے لیے آئے۔ تو آنکھوں کی حفاظت کا سب سے پہلا راستہ غض بصر، اور ذرا کر کے دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا نور عطا فرماتے ہیں قلب میں، غض بصر کا کے ذریعے کیسا نور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا ایسا نور حاصل ہوگا کہ بد نظری کی لذت
اس کے آگے ہیج در ہے